بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اور سامعین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خوشحال رکھے، عافیت سے رکھے۔ ایک موقع سے ایک اللہ والے نے، ایک ولی اللہ نے دعا کی، اے اللہ، اس وقت میں اس بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں جو بندہ سب سے زیادہ گنہگار ہے، سب سے زیادہ خطا کار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس اللہ والے کی دعا قبول فرمائی، اور قبول فرمانے کے بعد الہام فرمایا ہے کہ فلاں گاؤں فلاں قریے میں ایک بندہ رہتا ہے، وہ اس وقت سب سے زیادہ گنہگار ہے۔ یہ اللہ والے نکلے، اس قریے میں، اس گاؤں میں پہنچے، اور جہاں کے لیے الہام اور اشارہ ملا تھا وہاں جا پہنچے۔ دیکھتے کیا ہیں کہ ایک جوان ہے جو اپنی جوانی کے گناہوں میں مست ہے، ہر گناہ وہ کیے بیٹھا ہے، کوئی گناہ اس سے چھوٹا نہیں ہے، وہ پل پل گناہوں میں ملوث ہے، ایک پل کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا ہے۔ یہ اللہ والے اس کو دیکھتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ اسی کے بارے میں مجھے الہام ہوا ہے، اسی کے بارے میں مجھے اشارہ ملا ہے، واپس آ جاتے ہیں۔ کچھ دن کے بعد پھر اس اللہ والے کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اب مجھے یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ابھی اس وقت سب سے زیادہ نیک بندہ کون ہے، میں اس کو دیکھوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگاتے ہیں، دل لگاتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اے اللہ، اس وقت تیرے نزدیک سب سے نیک بندہ جو ہے میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی ہے۔ قبول فرمانے کے بعد الہام فرمایا، اشارہ فرمایا کہ فلاں جگہ پر، فلاں گاؤں میں، فلاں قریے میں ایک بندہ موجود ہے، وہ اس وقت سب سے زیادہ نیک ہے۔ یہ اللہ کے ولی، یہ برگزیدہ بندہ نکلے، اور نکلنے کے بعد اس گاؤں اور قریے میں پہنچے جہاں کا ان کو اشارہ ملا تھا، جہاں کے لیے الہام ہوا تھا۔ وہاں پر گئے تو جانے کے بعد دیکھا ہے، اور دیکھ کر کے حیران ہو گئے، چونک گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ پہلی مرتبہ جس انسان کو میں دیکھ کر گیا تھا وہی انسان تو یہ ہے۔ یعنی جب میں نے یہ دعا کی تھی کہ سب سے زیادہ گنہگار بندے کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اسی کی طرف الہام کیا گیا تھا، اسی کی طرف اشارہ ملا تھا۔ اور جب میں نے یہ دعا کی کہ اس وقت میں سب سے زیادہ نیک بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں، برگزیدہ اور پرہیزگار بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اسی کی طرف اشارہ ہوا ہے، اسی کی طرف الہام ہوا ہے۔ دیکھ کر کے یہ حیران ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائی اور کہا، اے اللہ، کہ ماجرا کیا ہے، یہ ہوا کیا کہ سب سے زیادہ نیک بندہ بھی یہی ہے اور سب سے زیادہ گنہگار بندہ بھی یہی تھا، ہوا کیا؟ تو الہام ہوا ہے، ارشاد ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ یاد رکھو، جس وقت تم نے پہلی دعا کی تھی اس وقت واقعتاً یہ بندہ سب سے زیادہ گنہگار تھا، گناہوں میں پل پل گزارتا تھا، کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو اس سے چھوٹا ہوا ہو، اس نے سارے گناہوں کو کیا تھا۔ لیکن ہوا یوں کہ ایک مرتبہ اس کے گھر والوں نے اس کو اپنے گناہوں پر عار دلائی، تانا دی ہے۔ اس کی بیوی جو اس کی شریک حیات ہیں، اس نے گناہوں کا نام لے لے کر کے اس کو تانا دی ہے اور اس کو عار دلائی ہے کہ تم یہ بھی کرتے ہو، تمہارے اندر یہ بھی خامیاں ہے، تم یہ بڑے بڑے گناہ کرتے ہو، تم نے سارے گناہ کر لیے ہیں، تم نے سارے گناہ کیے ہیں، کوئی گناہ تم سے چھوٹا ہوا نہیں ہے۔ یہ میاں بیوی کی بات آپس میں چل رہی تھی، بیوی اس کو تانے دے رہی تھی، اس کا دل پسیج جاتا ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، پگھل جاتا ہے، اور یہ اپنی بیوی کے سامنے کہتا ہے کہ واقعتاً میں نے گناہ کیے، واقعتاً میں مجرم ہوں، بڑا جرم کرنے والا ہوں، بڑے بڑے گناہ میں نے کیے، اور میں نے کوئی ایسا گناہ چھوڑا نہیں جس کو میں نے کیا نہ ہو، ہر گناہ میں نے کر لیا ہے۔ لیکن یاد رکھو، میرے گناہ جتنے بھی ہوں، لیکن میرے گناہوں سے
بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمانیت ہے، میرے گناہوں سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ستاریت ہے، میرے گناہوں سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی غفاریت ہے۔ میرے گناہ اس کے غفاریت کے سامنے، اس کے ستاریت کے سامنے، اس کے رحمانیت کے سامنے، اس کے رحیمیت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ ارشاد ہوا ہے کہ جب اس نے یہ کہا اور دل کے اخلاص کے ساتھ کہا تو میری رحمت کو جوش آئی ہے، میرے ستاریت کو جوش آئی ہے، میرے غفاریت کو جوش آئی ہے، میں نے اس کے سارے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ ایک وقت تھا کہ یہ گناہوں میں سب سے زیادہ ملوث تھا اور سب سے زیادہ گنہگار تھا، اور اب یہ وقت ہے کہ یہ سب سے زیادہ نیک اور برگزیدہ بندہ ہے، پرہیزگار بندہ ہے۔ سامعین، ہم آپ کو بھی یہ سبق لینا اس واقعے سے کہ ہم آپ سے بھی خطائیں ہو جاتی ہے، ہم آپ سے بھی لغزشیں اور گناہ ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، گناہوں کا اقرار کرنا سب سے پہلا کام، کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، ہاں مجھ سے خطا ہوئی ہے، ہاں مجھ سے انجانے میں یہ کام ہو گیا ہے، نہیں ہونا تھا انجانے میں ہو گیا۔ اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہم آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل لگائیں، لو لگائیں، اور پھر اس سے معافی مانگیں، پھر اس سے توبہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم آپ کو ان واقعات سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔